میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ گر پڑھیں صدق دل سے کافی ہے، جملہ حاجات کو درود شریف، پائیں گے 4 پشت تک برکت، دل سے بھیجیں گے جو درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ذی الحج شریف کی 18 تاریخ کو یوم شہادت ہے، اور آپ صحابی رسول ہیں، رشتے میں حضور علیہ السلام کے بھانجے لگتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اپنی یکے بعد دیگرے 2 شہزادیاں ان کے نکاح کے اندر دیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کی شورا جو آپ نے بنائی تھی، انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا، اور آپ نے 12 سال تک خلافت کے فرائض یہ سر انجام دیے۔ آخر 18 ذی الحج کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ مدینہ طیبہ کے اندر آپ شہید ہوئے۔ کیا خوب حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دیوان میں لکھا ہے کہ خلق پہ لطف خدا حضرت عثمان ہیں، جملہ مرض کی دوا درد کے درمان ہیں، باب سخا کھل گیا دیکھا جو یہ ماجرا، غازیان مصطفیٰ بے سرو سامان ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے قبل کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں چند احادیث آپ کو سناؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیعت رضوان، یعنی وہ بیعت کہ جس میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور کس کے لیے بیعت کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کی۔ تو بات چل رہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کی، چنانچہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد امتی حیاء عثمان، یعنی میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا والے یہ عثمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، انا نشبہ عثمان بابینا ابراہیم، فرمایا بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ سمجھتے ہیں۔ اور اس کا پورا ایک واقعہ ہے کہ جو شہادت کے وقت پیش آیا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے، عرض کی حضور ہمیں یا امیر المومنین اجازت دیجئے تاکہ ہم بلوائیوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں انہیں حضور علیہ السلام سے شہادت کی بشارت سنی ہے، اور میں یہ نہیں چاہوں گا کہ مدینہ طیبہ کے اندر کسی قسم کی خون ریزی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، یا عثمان انت ولی فی الدنیا وانت ولی فی الآخرہ، اے عثمان آپ دنیا میں بھی میرے دوست ہو اور آخرت میں بھی میرے دوست ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ فضائل و برکات یہ کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں فرمایا۔ کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم یہ فضیلت بھول گئے کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آپ فضائل سن ہی رہے ہیں، ایک اور فضیلت سنیے۔ فرمائے لِكُلِّ نَبِيٍّ خَلِيلٌ فِي أُمَّتِي وَإِنَّ خَلِيلِي عثمان بن عفان،
ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی امت میں خلیل ہوتا ہے، اور میرا خلیل عثمان بن عفان ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کئی فضائل بیان فرمائے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت یہ کتنا زبردست انداز کے ساتھ یہ سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو مقام مرتبہ دیتے ہیں کہ تمام نبیوں کے بعد جو سب سے افضل اور اعلیٰ شخصیت صحابہ میں ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پھر کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، پھر حضرت شیر خدا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، فرمایا لکلی نبی رفیق فی الجنہ، ہر نبی علیہ السلام کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، ورفیقی فیہا عثمان ابن عفان، میرا رفیق عثمان ابن عفان ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی بہت ساری شانیں ہیں اور بڑی خصوصی شانیں ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصی شان یہ بیعت رضوان بھی ہے۔ بیعت رضوان آپ ہی کے لیے ہوئی، آپ ہی کے حق میں ہوئی، اور اس بیعت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ خصوصی شان بھی حاصل ہوئی کہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نمائندگی بھی فرمائی۔ وہ کس طرح نمائندگی فرمائی ابھی سنیے۔ آئیے اس بیعت کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ مدنی چینل پر بھی جو ناظرین ہیں اسلامی بہنیں، یہ بھی توجہ کے ساتھ، بچے بھی جو بیٹھے ہیں توجہ کے ساتھ آپ سنیے، انشاءاللہ آپ کے علم میں اللہ نے چاہا بہت اضافہ ہوگا۔ چنانچہ ہجرت کا 6واں سال تھا۔ ہجرت کا کون سا سال تھا؟ 6واں سال تھا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے عمرہ کی ادائیگی کا ارادہ فرمایا، اور سینکڑوں صحابہ کرام علیہ رضوان، جن میں سے روایت میں یہ بھی ہے کہ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے، انہیں ساتھ لے کر آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حدیبیہ نامی مقام آیا تو اچانک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی قصوہ یہ بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو پریشانی ہوئی کہ آج یہ اونٹنی قصوہ خلاف عادت یوں کیوں بیٹھ گئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما خلات القصواء ما ذاک لها بخلق ولكن حبسها حابس الفیل۔ قصوہ ضد کر کے نہیں بیٹھی، نہ اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اسی رب کریم نے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں یعنی ابرہا کی فوج کو روک دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی قصوہ اونٹنی کا یوں خلاف معمول بیٹھ جانا یہ خدا اشارہ تھا کہ مبارک قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف نہ بڑھے بلکہ یہیں حدیبیہ میں ٹھہر جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں غور فرمائیے، this is the point to think، سوچنے کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم و حکمت اور شان و عظمت کی کیا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک کو بھی اللہ نے کیسا کمال عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ خیر قافلہ یہیں رک گیا۔ اس وقت مکہ پاک ابھی فتح نہیں ہوا تھا، وہاں غیر مسلموں کا قبضہ تھا، انہیں یہ خطرہ بھی تھا کہ شاید مسلمان جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا ایمبیسڈر بنا کر، اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ روانہ فرمایا، تاکہ آپ اہل مکہ کو بتائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور علیہ السلام نے سیلیکٹ کیا، سبحان اللہ، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی بڑی شان ہے کہ آپ ذرا حالات پر غور فرمائیے۔ مکے پر کفار کا قبضہ ہے، وہاں کوئی اپنا نہیں، سب بیگانے ہیں، ایسے ظالم بھی ہیں جو مسلمانوں کو بہت شدید تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بالکل اکیلے مکہ پاک پہنچے، اور وہاں آپ نے اسلام کی نمائندگی فرمائی اور آپ سفیر بن کر وہاں پر گئے۔ اب معاملہ کچھ یوں ہوا کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس روک لیا۔ ادھر ایک جھوٹی خبر یہ شیطان نے پھیلائی کہ غیر مسلموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اگرچہ جانتے تھے کہ خبر جھوٹی ہے، البتہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس بات پر بیعت لی کہ اگر واقعی عثمان شہید ہو چکے ہیں تو ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اسی بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس بیعت کا موضوع یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا گیا الا ای شیء کنتم تبایعون، یعنی اس دن کس بات پر بیعت لی گئی؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا علی الموت، یعنی اس روز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے موت پر بیعت لی تھی کہ یا تو ہم عثمان کا بدلہ لیں گے یا خود شہید ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا زبردست شعر فرماتے ہیں کہ جان و دل تیرے قدم پر وارے، جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اب حضور علیہ السلام کی محبت کا علم دیکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیں کہ ابھی صرف ایک خبر ملی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اگرچہ معلوم ہے کہ خبر سچی نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے تقریباً 1400 سے 1500 صحابہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے، یہ شہید ہو جانے کی بیعت لے لی۔ اللہ اللہ، کیا خوب فرمایا استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کہ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ سبحان اللہ۔ اس بیعت کا ذکر سورہ فتح میں آیا۔ سورہ فتح کون سے 26 پارہ سورہ فتح کی آیت نمبر 18۔ اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان صحابہ اکرام علیہ رضوان کی کتنی بڑی شان ہے۔ اللہ پاک نے صاف خوشخبری سنا دی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب سے راضی ہو گیا ہے، سب سے راضی ہو گیا۔ اور کیا فرمایا؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی ان کے دلوں میں کیا تھا؟ اخلاص تھا، جذبہ شہادت تھا، سچا پکا ایمان تھا، ان کے دلوں کے اندر بے پناہ عشق رسول یہ موجود تھا۔ اللہ پاک اسے جانتا ہے۔ اب مزید کیا فرمایا؟ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور فرمایا تو اس نے ان پر اطمینان اتارا، رب کریم نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ اب یہاں پر غور فرمائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ جنہوں نے بیعت کی، یہاں پوائنٹ دیکھیے، جنہوں نے بیعت کی اللہ پاک ان سے راضی بھی ہو گیا، ان کے دلوں میں موجود اخلاص اور سچے پکے ایمان کی گواہی بھی ارشاد فرما دی، ان پر سکون بھی نازل فرما دیا، انہیں بڑی فتح کی خوشخبری بھی دی۔ اور وہ فتح کون سی ہے؟ فتح ہے مکہ ہے۔ غور کا مقام ہے، جو بیعت کر رہے تھے ان کی تو یہ شان ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کے نام پر یہ بیعت لی جا رہی تھی، آپ سوچئے ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تو وہ صحابہ ہے نا جنہوں نے بیعت کی، جن کے لیے بیعت ہو رہی ہوگی ان کی بتائیے شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اب اس بیعت کا انداز کیا تھا؟ روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبورہ نامی ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے۔ اس درخت کی قسمت کے بھی کیا کہنے کہ وہ درخت بھی کیسا شان والا ہو گیا کہ اس کا تذکرہ بھی تا قیام قیامت بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن پاک میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے۔ اصل مقصود تو بیعت تھی، صحابہ اکرام علیہ رضوان کا جذبہ عشق رسول تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کے لیے بلایا، سب حاضر ہو گئے۔ اب یہ بیعت درخت کے نیچے لی جاتی یا کنویں کے کنارے لی جاتی، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر کیا خوب فرمایا مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔
چونکہ بیعت لیتے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، لہٰذا اللہ پاک نے باقاعدہ درخت کا بھی ذکر قرآن میں فرما دیا. سبحان اللہ، کیا خوب فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ کس کے نیچے، جب وہ بیعت کر رہے تھے تمہاری کس کے نیچے؟ تحت الشجرہ، درخت کے نیچے وہ تمہاری بیعت کر رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ چلا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی پر قدم رکھ دیں، جس پیڑ کے نیچے کھڑے ہو جائیں، وہ مٹی بھی قابل فخر ہو جاتی ہے، وہ پیڑ بھی قابل فخر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اسے ایسی عزت سے نوازا جاتا ہے کہ چند دموں کے لیے آپ اس پیڑ کے نیچے کھڑے ہوئے ٹھہرے. اب قیامت تک کے لیے جو بندہ تلاوت کرے گا سبحان اللہ اور یہ آیت پڑھے گا تو یہ تحت الشجرہ میں 9 حروف ہیں، حکم حدیث اسے 90 نیکیاں ملیں گی. قرآن کے اندر تحت الشجرہ یہ لفظ 9 حروف ہیں تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ ایک حرف پڑھنے پہ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں. 9 حروف ہیں تو 90 نیکیاں ملیں گی. یہ ابھی حضور علیہ السلام کے ساتھ چند لمحوں کی نسبت کا اثر ہے. تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو آپ کے ہاتھ مبارک پر زندگی اور موت کی بیعت کر رہے تھے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور وہ بلند رتبہ صحابہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ آج بھی گنبد خضراء کے اندر موجود ہیں، ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اللہ پاک ان سب کے مراقب پر، ان سب کی مرقدوں پر، ان سب کے رب کریم ان کے روزوں پر رحمت و رضوان کے پھول برسائے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جان ہتھیلی پر رکھ کر مکہ پاک پہنچے ہوئے تھے، جن کے نام پر یہ بیعت ہو رہی تھی، ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کیا خوب فرماتے ہیں، صحابہ کی بھی محبت دی، اہل بیت کا بھی ادب سکھایا. اور کیا خوب شعر فرمایا. لیکن کسی 2 چیزوں کو ایک ساتھ جمع کرنا، سبحان اللہ، کیا آپ نے پورا کلام لکھ دیا اس پر. آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا. سبحان اللہ، یہ کیسی محبت ہے کہ جو صحابہ کی بھی محبت ہے، اہل بیت کی بھی محبت ہے. سبحان اللہ. خیر، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سمرہ نامی درخت کے نیچے کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، البیعتا البیعتا، بیعت ہو رہی ہے، بیعت ہو رہی ہے. نزل روح القدسی، حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ اترے ہیں. فخرجوا علی اسم اللہ، اللہ کا پاک نام لے کر نکلو، جلدی سے آ کر بیعت کر لو. صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں ہم آرام کے لیے لیٹے ہوئے تھے، جو ہی بیعت کا اعلان ہوا سب جلدی سے اٹھے اور محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینے کے لیے اپنا مبارک ہاتھ پھیلایا. سب سے پہلے حضرت ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنے کی سعادت پائی. اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے اپنے ہاتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ رکھ دیے. سب سے آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ مبارک بلند کیا اور فرمایا ان عثمان فی حاجتک و حاجت رسولک، اے اللہ پاک بے شک عثمان تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گیا ہے. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سب ہاتھوں کے اوپر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. کیا فرمایا؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے یہ بیعت کی اللہ پاک نے انہیں اپنی رضا کی خوشخبری سنائی. محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرہ، جس نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. اب آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیے کہ سب صحابہ نے یہ بیعت اپنے ہاتھوں سے کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس بیعت میں نرالی شان سے شامل ہوئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں بلکہ محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس طرح آپ نے بیعت فرمائی. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہی پارہ نمبر 26 یہی سورہ فتح آیت نمبر 10 کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم،
ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ رب تعالیٰ کے حوالے سے جب بھی یہ بات کہی جائے گی کہ اللہ کا ہاتھ، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اس میں یاد رکھیں ہماری طرح کے یہ ہاتھ اور یہ چہرے اور اس کی مثال نہیں ہوتی۔ ہم ہمیشہ کیا کہیں گے اللہ کی شان کے مطابق، جیسا کہ اس کی شان کے مطابق، اتنی بات ہم کہیں گے جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق کے فرمایا گیا۔ اب میں نے اس بیعت کا مکمل نقشہ کھینچنے کی کوشش کی، بتائیے اس بیعت میں سب سے نیچے کس کا ہاتھ تھا؟ حضور علیہ السلام کا، ٹھیک نا۔ سب سے اوپر کس کا ہاتھ تھا؟ حضور علیہ السلام کا۔ نیچے جو ہاتھ مبارک تھا وہ بیعت لینے کے لیے تھا، اوپر جو ہاتھ تھا وہ حضرت عثمان غنی کی نمائندگی کے لیے تھا۔ اور اب تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو نیچے والا ہاتھ مبارک ہے یہ اصل میں آپ کے جسم پاک کے ساتھ ہے، مگر چونکہ اللہ پاک کے حکم سے کہا یہ کام کرتا ہے لہٰذا یہ ہاتھ مبارک آپ کا نہیں بلکہ اللہ پاک کا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق۔ اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو بیعت کر رہے ہیں صرف آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ پاک کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی آپ کا اوپر والا ہاتھ مبارک جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نمائندگی کر رہا ہے وہ بھی آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ ید اللہ ہے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں دست شہ دو سرا جو کہ ید اللہ تھا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسی شان والے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جو کہ ید اللہ تھا، اللہ کا ہاتھ تھا، دست بنا آپ کا، آپ وہ ذیشان ہیں۔ بیت رضوان کے موقع پر آپ علیہ السلام نے اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں یا موجود حاضرین بھی کہ بیعت رضوان کے موقع پر اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ پاک میں گئے ہوئے تھے، اس وقت وہاں پر چند ایمان افروز معاملات ہوئے۔ آئیے اس میں سے دو باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی بات یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور سنت سے محبت، سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم انہوں نے اپنا ایمبیسڈر، اپنا سفیر بنا کر بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو۔ کہاں بھیجا؟ مکے بھیجا۔ آپ مکے پہنچے، آپ کا چچا زاد بھائی ابان بن سعید جو مسلمان نہیں تھا وہ مکے میں رہتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اپنے کزن، اپنے چچا زاد بھائی ابان بن سعید سے ملے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو چونکہ سنتوں کے بڑے عامل تھے لہذا آپ نے سنت کی پیروی میں اپنا تہبند مبارک کے ٹخنوں سے اوپر رکھا ہوا تھا، مگر کفار اس کو برا سمجھتے تھے۔ جی ہاں، بڑی توجہ سے سنیے گا، کفار تکبر اور فخر کے طور پر تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھتے تھے۔ آج بھی جن کی عادت ہے کہ وہ تھوڑا سا ذرا سیٹ نیچے کر لیں وہ دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی چچا زاد بھائی ابان بن سعید نے جب آپ کا تہبند مبارک ٹخنوں سے اوپر دیکھا تو اس نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ کیا بات ہے، میں تمہیں کمزور حالت میں دیکھ رہا ہوں، تمہارا تہبند ٹخنوں سے اوپر ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اے عثمان، تم امیر آدمی تھے، تمہارا ایک نام تھا، یہ کیا حالت بنا کر رکھی ہے؟ تم سفیر بن کر آئے ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ ذرا بن ٹھن کر آتے، مگر تمہاری تو حالت بڑی کمزور لگ رہی ہے، تمہارا تہبند ٹخنوں سے اوپر ہے۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، ذرا آپ سب بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی دل کے کانوں سے سنیے۔ آپ نے فرمایا ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تہبند شریف ایسے ہی یعنی ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے۔ یعنی اہل مکہ مجھے کیا کہیں گے، ان کی نظروں میں میرا کیا تاثر بیٹھے گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے آئیڈیل تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ان کی اداؤں کو ادا کرنے میں ہی اپنا فخر سمجھتا ہوں۔ آج تھوڑی بہت ہی کوئی دعوت ہو، کہیں آنا جانا ہو تو لوگ اچھے لوگ جو ہے نا وہ سارا اپنا جو بھی حال ہولیا ہوتا ہے
سب بدل کے رکھ دیتے ہیں. کوئی اچھے انداز سے جائے منع نہیں ہے، جا سکتا ہے، مگر ہم اس کا ٹخنے کا تو خیال رکھیں گے. آپ پینٹ پہن رہے ہیں تو پینٹ بھی، جی ہاں پینٹ بھی ٹخنوں سے اوپر آ سکتی ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. پینٹ بھی اوپر سل سکتی ہے، یہ بھی اوپر سل سکتا ہے، جبہ یہ بھی اوپر یہ سل سکتا ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اے عاشقان رسول، کتنی خوبصورت بات ہے. سنت مصطفیٰ ہمارے لیے معیار ہے. اللہ پاک نے فرمایا نا پارہ نمبر 21 سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے. معلوم ہوا کہ سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے. زمانہ کیسا چل رہا ہے، حالات کیسے ہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے. ٹھیک ہے نا. کپڑے خریدنے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ کون سا فیشن چل رہا ہے، یہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے غرض یہ کہ سب بھی اب چہرے کو دیکھیں تو بالوں کو دیکھیں تو دیکھیں ہمیں کہ جو ہمیں کیسے بال رکھنے چاہیے، کیسا ہمیں چہرہ رکھنا چاہیے. یہ سب اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، سونے میں، جاگنے میں، آنے میں، جانے میں، ہر معاملے میں ہم نے فیشن نہیں دیکھنا، زمانے کے حالات نہیں دیکھنے، بلکہ ہم نے ایک ہی بات دیکھنی ہے کہ جو میرے آقا کی ادا، میں اس ادا کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. کاش ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ مبارک ادا اور مبارک عشق کا اور سنتوں پر عمل کا جذبہ جو انہیں رب کریم نے عطا کیا تھا وہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. ہمیں بھی ایسی خوبصورت سوچ مل جائے اور ہم بھی سنت مصطفیٰ کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں. سبحان اللہ. کیا خوب فرمایا کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. سبحان اللہ نصیب کر. تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے شلوار اور بالخصوص پینٹ کے پنچوں سے نیچے رکھنے کا بڑا رواج ہو گیا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ عورتوں کو حکم ہے کہ پانچے لمبے رکھیں، وہ فیشن کے طور پر اونچے پانچے رکھ رہی ہیں، بعض تو آدھی پنڈلی تک رکھتی ہیں. دوسری طرف مردوں کو حکم ہے کہ پانچے اونچے رکھیں، یہ ایڑیوں سے بھی نیچے رکھ رہے ہیں، یعنی دونوں ہی الٹ کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. سنت کی نیت سے پانچے ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی عادت بنائیے. حدیث پاک میں کہ ایک شخص بڑے عمدہ کپڑے پہنے ہوئے بڑے اکڑ کر چل رہا تھا، اپنے بالوں پر بڑا ناز کر رہا تھا. اذ خسف اللہ به فهو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ، اللہ پاک نے اسے زمین میں دھسا دیا، وہ قیامت تک دھستا ہی چلا جائے. اور امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنہ کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما اسفل من الکعبین فی النار، یعنی جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے وہ آگ میں ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے، صرف نماز کے وقت ہی نہیں بلکہ 24 گھنٹے اپنے پانچے ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی عادت بنائی. اچھا، یہاں ایک اور بات کی وضاحت کر دوں، بڑی ضروری ہے، آدھی ادھوری بات نہیں سنی، پوری بات سنو. ٹھیک ہے نا. کہ ٹخنے یہ ظاہر کرنا، ننگے رکھنا یہ سنت ہے، جبکہ تکبر کی نیت سے ٹخنے چھپانا حرام ہے. کس کی نیت سے؟ تکبر کی نیت سے. لہٰذا ٹخنے اونچے کرنے کے لیے شلوار چھوٹی سلوانی چاہیے، اوپر سے نیفے کو یا نیچے سے پانچوں کو فولڈ کر لینا. بالخصوص نماز کے اندر یہ درست نہیں ہے. اور یاد رکھیے نماز میں فولڈ کر لیا تو نماز مکروہ ہے، تحریمی ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یہ بات بڑی اچھی طرح یاد رکھیے. کچھ لوگ نہیں وہ نماز میں یہ فولڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ شرٹ کھلا تو یہ آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی، یہ نہیں، بالکل آستینیں بھی نیچے ہوں، بٹن بند ہوں، اور جو نا یہ اب یہ فولڈ ہے اس کو کھول لیجیے. پہلے ہی کیا کرنا تھا کہ اتنی چھوٹی پینٹ یہ شلوار بنانی تھی کہ ٹخنے اس سے جو ہے وہ نہ چھپائیں. ٹھیک ہے. آئیے دوسری بات بتاتا ہوں، پہلے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات یہ ہے کہ بیعت رضوان کے موقع پر ایک اور بڑا ایمان افروز معاملہ پیش آیا. معاملہ یہ تھا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک میں تھے، آپ کے چچا زاد ابان بن سعید نے آپ سے کہا کہ یبنی امی طف، اے چچا زاد آپ طواف کر لیجئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابان بن سعید، ہمارے ایک رسول ہیں، ایک محبوب ہیں،
ہم کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے. سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہل فرماتے ہیں ہم جو بھی کرتے ہیں ان کی پیروی میں کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی ایسا عشق رسول، ایسی کمال محبت نصیب فرمائے. کاش ہم بھی اپنے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کرنے والے بنے. آج کل تو لوگ ہیں نا، یہ عقل کے دوڑے دوڑاتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عقل کے ترازو پر تولتے. یار یہ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل، یار یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، کیسے ہوگا، یہ کیوں ہوگا، یہ بات کیوں ہے. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہ کریں. فیشن پرستی میں ایسے گھرے کہ سنت مصطفیٰ کو اپنانا تو دور کی بات، سنتوں کی معلومات بھی حاصل نہیں کرتے. کاش ہم نبی کریم علیہ السلام کے سچے پکے پیروکار بن جائیں. کہیے آمین. اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں. یہ بھی 26ویں پارے سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. فرمایا اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض لوگ رمضان کریم سے ایک دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے. ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ اپنے نبی سے آگے نہ بڑھو، اپنے نبی سے آگے نہ بڑھو. مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں دیا گیا یہ حکم سب کو عام ہے، یعنی کسی بات میں، کسی کام میں حضور علیہ السلام سے آگے ہونا منع ہے. اگر حضور علیہ السلام کے ہمراہ راستے میں جا رہے ہوں تو بلا اجازت آگے آگے چلنا منع ہے. اگر آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف ملے تو پہلے شروع کر دینا ناجائز ہے. اللہ اکبر. اسی طرح اپنی عقل اور اپنی رائے کو حضور علیہ السلام کی رائے سے مقدم کرنا یہ حرام ہے. اچھا، ایک طرف تو مکہ پاک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ ہی مکالمہ چل رہا تھا، دوسری طرف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر صحابہ کرام علیہ رضوان یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. مدنی چینل کے ناظرین پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی یہ جو گفتگو تھی وہ سنیے گا. وہ گفتگو کر رہے تھے کہ ابو عبداللہ یعنی عثمان غنی تو کیسے خوش نصیب ہیں، وہ تو اس وقت کعبے کا طواف بھی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، بات چیت کرنے گئے، سامنے کعبہ ہو، طواف بھی کر لیا ہوگا انہوں نے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یہ بات کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، عثمان اگر سالہ سال بھی مکے میں رہیں تو وہ ہرگز مجھ سے پہلے طواف نہیں کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عاشقان رسول کیسی نرالی محبت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں آپ کو کہا جاتا ہے طواف کر لیجئے، آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب علیہ السلام سے پہلے ہرگز طواف نہیں کروں گا. ادھر محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے صحابی کی محبت پر کتنا بھروسہ ہے. آپ فرماتے ہیں عثمان اگر سالہ سال بھی وہاں رہے تب بھی میرے بغیر طواف نہیں کریں گے. سبحان اللہ. اللہ پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول کی لازوال دولت، سنت سے محبت اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کا جذبہ نصیب فرمائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. کتنے زبردست یہ اشعار حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ تحریر فرمائے کہ خلق پہ لطف خدا حضرت عثمان ہے. سبحان اللہ. اب سبحان اللہ نہیں کہیں، سبحان اللہ. خلق پہ لطف خدا حضرت عثمان ہے، جملہ مرض کی دوا درد کے درمان ہے. آپ ممدوح جہاں خلق خدا مدح خاں، کیا ہے اگر بدگماں چند بے ایمان ہے. حق نے وہ رتبہ دیا تم غنی ہم سب گدا، کیا کہوں میں تم کو کیا عقل و دل حیران ہے. اور آخر میں فرماتے ہیں تم غنی سالک گدا، یعنی مفتی احمد خان نعیمی اپنے آپ کو فرماتے سالک، تم غنی سالک گدا، ایک نظر بہرے خدا آپ جہاں کے لیے رحمت رحمان ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بقرہ عید کے دن گزرے، کسی نے کیا بنایا ہوا، کسی نے کیا بنایا ہوا، گھر میں کسی کا کیا بنا ہوا، اسی پر آپ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے حضرت عثمان غنی کی نیاز کر دیجیے.
تو گھر میں، آفس میں، دکان پر جہاں ہو سکے آپ کی یاد بنائیے، ٹھیک ہے؟ آپ کے اصالہ ثواب کے لیے فاتحہ شریف پڑھیے، شیرنی تقسیم کیجیے، زہ نصیب آپ کے اصالہ ثواب کے لیے مختصر سی محفل بھی کر لیجیے۔ اچھا، گھر میں کوئی محفل کوئی ضروری نہیں کی ہے، آپ تلاوت کریں، ایک جنا تلاوت کرے، ایک نعت شریف پڑھے، 3 شعر، نعت سب کو آتی، مل کے سب پڑھ لیں۔ اور سبحان اللہ، شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ ہے کرامات عثمان غنی، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے ابھی ہاتھوں ہاتھ، اور اس کو آپ اس سے کچھ پیج پڑھ کے درس دے دیں، سبحان اللہ، یہ رسالہ سنائیے، انشاءاللہ الکریم برکتیں برکتیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ جس کو بولے حضرت عثمان غنی جو مہمان بولتے ہیں، حضرت عثمان غنی جو خزانے جو حصوں کا خزانے کا حصہ بھی مانگیے، ان کی جو سنت سے محبت تھی اس کا حصہ بھی مانگیے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا جو کامل الایمان تھا اس کی برکت بھی مانگیے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا جو صبر و ضبط تھا وہ بھی مانگیے۔ ایسے تھے کہ شہادت کے انتظار میں تھے، قرآن نے ان کی شہادت کے انتظار کا تذکرہ کر دیا۔ ایسا صبر اور ضبط اللہ نصیب کر دے، اللہ پاک عافیت رکھے، ہم سب کو پریشانیوں عافیتوں سے بچائے، معاملات سے، پریشانیوں مشکلات سے بچائے۔ مگر یہ کہ کتنا بڑا یہ سنت رسول دیکھیے، آپ کی محبت رسول دیکھیے، کیسی کیسی چیزیں ہیں۔ تو پھر یہ بھی کیجئے، پھر یہ بھی ہم عرض کریں کہ حضور ہمیں اپنے خزانے سے بھی حصہ عطا کر دیجئے، انشاءاللہ ملے گا۔ یہ بھی کریں کہ خزانے سے حصہ بھی عطا کر دے رب کریم، اور رب کریم ان جیسا خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما دے۔ دونوں مانگیں، وہ بھی مانگیں اور جو جس طرح خرچ کرتے تھے وہ بھی مانگیں۔ 100 اونٹ تو پھر 200 اونٹ تو پھر 300 اونٹ، تو یہ نہیں کہ 100 کو بڑھا کے 200 کو بڑھا کے 100 الگ، 200 الگ، 300 الگ، بڑھا کر 1000 کر دیے، پھر ضرورت پڑی تو دیا، پھر ضرورت پڑی تو یہ بیر روما مسلمانوں کے لیے یہ کنواں وقف کر دیا، یہ ضرورت پڑی تو یہ دے دیا، یہ کیا تو یہ کام کر دیا، اور حضور علیہ السلام کی دعائیں لیتے جا رہے ہیں، جنت کے داخلے کی دعائیں لیتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔